بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور بہت اچھے سے ویکنڈ آپ کا گزرا ہوگا۔ اچھا جی، آپ لوگوں کے لیے جو سبق نمبر 2 تھا اس کی اسیسمنٹ تھی، آپ لوگوں کے لیے ایک جائزہ تھا، یقیناً آپ سب نے اس کو کر لیا ہوگا۔ مجھے صرف ہاتھ کھڑا کر کے ہینڈ ریز آپشن کو استعمال کرتے ہوئے یہ بتائیے کہ وہ ٹیسٹ آپ لوگوں کو آسان لگا یا مشکل لگا۔ جے ٹی این ان کو ذرا انمیوٹ کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ آسانی کے لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ میں نے آپ سے صرف ابھی وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جن کو وہ ٹیسٹ آسان لگا۔ 2 اچھا جے ٹی این، وائی آر یو کرائنگ؟ کیوں رو رہے ہیں؟ میم غلطی سے ہو گیا۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، 4 لوگوں نے کیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جن 4 سکولز کو یا جن 4 سکولز کے بچوں کو یہ جو جائزہ تھا وہ آسان لگا، ایسا ہی ہے؟ 3 ٹھیک ہے جی، چلیں۔ اور یہ باقی جو ہیں، اب وہ لوگ صرف اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے کہ جن کو یہ جائزہ مشکل لگا۔ اب صرف وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے جنہیں یہ جائزہ مشکل لگا۔ فاران اسکول انمیوٹ کریں ذرا، فاران اسکول۔ سینٹرل اسکول، سینٹرل فاطمہ کیمپس، جی فاران اسکول۔ وعلیکم السلام۔ بیٹے آپ لوگوں کے انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہاں سے مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ کے انٹرنیٹ کا یا مائک کا مسئلہ ہے جس وجہ سے نا ہمیں آپ کی آواز نہیں آتی۔ لکھ کے بتا دیں، لکھ لیں، ٹائپ کر کے بتا دیں جی۔ فاطمہ کیمپس، سینٹرل اسکول۔ اچھا جی، چلیں آج کا سبق اس دن آپ کو یاد جی، سینٹرل اسکول فاطمہ کیمپس جی گرلز، چلیں میوٹ کر۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میم، کائنڈلی جی جی بتائیں، آپ پوچھیں۔ کائنڈلی یہ جو آپ جائزہ شیئر کرتے ہیں، یہ پی ڈی ایف کی بجائے ایڈیٹیبل فائل میں اگر شیئر کر دیں تو اس کو مینیج کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ میں نے پچھلی دفعہ اس کو ایڈیٹیبل فائل دی تھی آپ لوگوں کو ورڈ کی، لیکن اس میں یہ شکایت آئی کہ چونکہ سب کے پاس ورژن ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ونڈوز ڈفرینٹ ہے، تو وہ ہل گئے تھے سب کے۔ ان کی سب کی جو آپشنز تھی، مجھے بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ وہ جو ہمارے دائرے تھے وہ لفظوں کے اوپر آ گئے یا ہٹ گئے۔ میں نے اس لیے اس دفعہ قصداً پی ڈی ایف بھیجی کہ وہ ہلے گی نہیں، تو اگلی دفعہ میں آپ کو دونوں فائلز بھیج دوں گی۔ مجھے گروپ میں کسی کا میسج آیا تھا، لیکن وہ چونکہ میں یہاں بھیج چکی تھی اور میرے پاس گھر میں وہ نہیں تھی اپنی ورڈ کی فائل، اور چونکہ میں نے سسٹم چینج کیا تھا تو اس لیے میں نہیں بھیج سکی۔ اگلے ہفتے جب ہمارا سبق مکمل ہوگا تو اس کی میں آپ کو دونوں فائلز بھیج دوں گی، پھر جو آپ لوگوں کو آسان لگے آپ اس کو لے لیا کریں۔ تھینک یو۔ اچھا جی، ہمارا آپ کو پتہ ہے اس دن ایک حاصل تعلم جو تھا وہ کچھ اچھے سے مکمل نہیں ہوا تھا، آدھ میں رہ گیا تھا، اور وہ تھا پڑھنا سے متعلق جس صلاحیت پہ ہم کام کر رہے تھے۔ کچھ یاد ہے کیا کام کر رہے تھے؟ کچھ تھوڑا سا آخری جو دن تھا جمعے کو ہم کیا کام کر رہے تھے؟ ہمارا کچھ کام رہ گیا تھا۔ لٹل سٹارز، آپ کو کچھ یاد ہے؟ لٹل سٹارز نثر پاروں کا موازنہ کر رہے تھے۔ نثر پاروں کا موازنہ کر رہے تھے۔ نثر پارے کی سمجھ آئی؟ یس۔ ٹھیک ہے، فاران گرلز بچے آپ لوگوں کو چونکہ مائک کا یا اس کا کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگ لکھ کے بتا دیا کریں، آپ کی سائڈ سے آواز نہیں آتی ہمیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، وہی آج ہم اس کو مکمل کریں گے۔ موازنہ کرنا سے آپ واقف ہو چکے ہیں؟ ہم نے اس دن موازنہ کرنے کے لیے 2 نثر پارے لیے تھے جن میں ہمارے موضوعات ایک تھے، ایسا ہی ہے نا؟ ایک ہی موضوع پہ 2 مختلف تحاریر ہم نے اٹھائی تھی، اور اس میں سے آپ لوگوں نے
اس کے جو مختلف نکات کی مدد سے، اس کو سمجھتے ہوئے، اس کے جملوں کی مدد سے آپ نے اس کا موازنہ کرنا تھا، اور میرا خیال ہے وہ والی ہماری آدھی سرگرمی ہو بھی چکی تھی. ٹھیک ہے جی. پہلا نثر پارہ بھی ہم نے سیرت النبی سے لیا تھا، سید سلمان ندوی کی جلد ششم سے، اور دوسرا ہم نے لیا تھا شبلی نعمانی کی جلد دوم سے. ایسا ہی ہے. اچھا جی، یہاں پہ ہم تھے. دونوں نثر پاروں کا مرکزی خیال، نثر پارے یاد ہیں یا ایک دفعہ دوبارہ دہرا لیں؟ نثر پاروں کا کچھ تھوڑا سا جو ان کا مرکزی خیال ہے، جو وہ کچھ ذہن میں ہے. السعید ایجوکیشن گرلز بتائیے. جی بتائیں، السعید کی طالبات. دوبارہ بتا دیں. دوبارہ پڑھ لیں، بتا نہیں دیں، پڑھ لیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں ہم نے 2 واقعات لیے تھے، 2 موضوعات پہ لیے تھے. ایک آپ کے اپنے سبق سے تھا، حق گوئی سے متعلق تھا. دوسرا اقتباس جو ہم نے لیا تھا وہ عدل و انصاف پر مبنی تھا. کچھ یاد آئے؟ جس میں دونوں جو اقتباس میں نے آپ لوگوں کے لیے جن کا انتخاب کیا تھا ان میں مختلف واقعات تھے. عدل و انصاف والے میں ہم نے پڑھا تھا سخر کا واقعہ، جس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جس وقت اس نے اس طرح سے اس کے پاس اس نے جس وقت فتح کا کچھ ایک واقعہ تھا، جب اس نے وہ فتح کر لیا تو وہاں پہ طائف کا علاقہ اس نے فتح کر لیا، تو پھر وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جب ہمارا علاقہ فتح نہیں ہوا تھا تو سخر سے ہم نے کچھ واپس لینا ہے، وہ کنویں والا. ایک بنو سلیم سے ایک واقعہ تھا جس میں دونوں میں یہ ہوا کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا ساتھ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ جو دونوں شکایات آئی تھی وہ سخر کے خلاف تھیں، تو آپ نے یہ کہا کہ کنواں بھی واپس دے دیا جائے، اور جو ایک دوسرا واقعہ تھا اس میں بھی کسی چیز کی واپسی کا مطالبہ تھا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اس بات کا دکھ بھی ہوا کہ سخر نے اتنا بڑا ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا، لیکن عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو ان کی چیزیں واپس دے دی جائیں، جس میں بظاہر ہمیں یہ لگا کہ سخر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. ایک یہ واقعہ تھا. ایک حق گوئی کا واقعہ تھا جو ہمارے اپنے ہی سبق سے تھا، جس میں حضرت ابو ذر غفاری کا آپ نے ایک واقعہ پڑھا. اب سب سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا موازنہ کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے مرکزی خیال اخذ کرتے ہیں. مرکزی خیال دونوں جو اقتباسات تھے ان کا یہ تھا. ٹھیک ہے، ایک میں حق گوئی کا واقعہ تھا اور ایک میں عدل و انصاف کے 2 واقعات تھے. اچھا جی، مرکزی خیال مختلف اور یکساں یہ ہو چکا تھا. دونوں مصنفین نے اپنے خیالات کو کس انداز میں پیش کیا؟ اس دن غالباً یہ بات ہو رہی تھی، جے ٹی این کا یہ جواب تھا کہ ان کو شبلی نعمانی کا جو اقتباس تھا جس میں عدل و انصاف کے واقعات دیے گئے تھے وہ آسان لگا، وہ آسان اور عام فہم لگا. ایسا ہی ہے، یہ ان کا جواب تھا، آسان اور عام فہم لگا. جبکہ اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کی کتاب سے بھی نہیں لیا گیا تھا، آپ کی کتاب سے نہیں لیا گیا تھا، وہ کسی اور کتاب سے تھا جو پہلی دفعہ پڑھا. جبکہ ہمارا اپنا جو اقتباس تھا جو ہم نے اپنے سبق سے لے رکھا تھا اس کو ہم 3-4 مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کا فہم، اس کو سمجھنا زیادہ آسان تھا. لیکن یہی وہ چیز تھی جس کو ہم دیکھنا چاہتے تھے. چونکہ ان طالبات کو شبلی نعمانی کا انداز تحریر یا ان کے جو جملوں کی ساخت ہے یا ان کا جو موضوع کو بیان کرنے کا انداز ہے وہ آسان لگا، تو ان کا یہ جواب تھا کہ ان کو دونوں مصنفین نے چونکہ اپنے خیالات کو تو ظاہر عمدہ موضوع ایسے عمدہ انداز میں پیش کیا، لیکن ان کو شبلی نعمانی کا انداز زیادہ اچھا لگا. ایسا ہی ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے انداز بیان. دونوں مصنفین کے انداز بیان کا تجزیہ کریں. آپ نے 2 مصنفین کے نثر پارے پڑھے، ان کے انداز بیان کا تجزیہ میں بھی اسی طرح سے آئے گا کہ آپ نے جملوں، موضوعات پہ ان کی گرفت، موضوعات کو پیش کرنے کا جو ان کا انداز ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. تو مجھے جلدی سے سب لوگ ان میوٹ رکھیں، میں جس کو کہوں گی وہ خود کو ان میوٹ کر لیں. میں اپنی سائٹ سے سب کو کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ جو ہے شاہ جہان کیمپس، دونوں مصنفین کے انداز بیان کا اگر آپ نے تجزیہ کرنا ہو تو آپ کس انداز میں کریں گے؟
کیونکہ موازنہ کیا جا رہا ہے نا. شاہجہان کیمپس. انمیوٹ کریں بیٹے خود کو. ان کے بھی مائک کا مسئلہ ہے. اوہو اچھا. سینٹرل ایگزیکٹو. سینٹرل ایگزیکٹو انمیوٹ کریں خود کو. جی بتائیں بتائیں. ٹیچر انداز بیان کا مطلب سٹائل آف ٹیلنگ یا بتانے کا طریقہ, کچھ بتانے کا طریقہ جس میں بیان کرنے کا, بات کرنے کا انداز. تو ہم نے اس وقت تجزیہ کرنا ہے. ہم نے 2 مصنفین کے چونکہ نثر پارے پڑھے, تو آپ نے ان دونوں پہ مجھے بتانا ہے کہ ہم نے جو واقعات ابھی پڑھے یا زیر بحث سے تھے یا زیر مطالعہ تھے, اس میں شبلی نعمانی کا انداز بیان مجھے ایسا لگا. اس میں آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کس کس نہج پہ اس کا موازنہ کریں گے. انداز بیان سے کیا مراد ہے؟ ان کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے, ان کے جملوں کی ساخت کیسی ہے, ان کا بات کو بیان کرنے کا انداز کیسا ہے, اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا پڑھا ان کا کیا ان چیزوں پہ آپ نے ایک ہی طرح, جس طرح موازنہ کرتے اسی طرح سے کرنا ہے. جی السعید ایجوکیشن. میم آنسر دیں ہم؟ جی بتائیے, اسی لیے آپ سے کہا. شبلی نامی کی طرح سید سلیمان ندوی کو بھی تاریخ اور ادب سے خاص لگاؤ تھا. سوال کیا تھا؟ میم یہی تھا. ان دونوں مصنفین کے انداز بیان کا تجزیہ آپ نے کس طرح کرنا ہے بیٹے؟ جو اقتباسات ہم نے ابھی پڑھے ہیں, جو ہمارے آخری دن جو میں نے شامل کیے تھے, آپ نے تو اس سے تجزیہ کرنا ہے نا. کیونکہ ہم نے سید سلمان ندوی کو پڑھ لیا, شبلی نعمانی کو آپ لوگوں نے ابھی نہیں پڑھا, آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے. تو آپ کیا کریں گے کہ جو آپ کے سامنے اقتباس موجود ہے آپ اسی کو بنیاد بنائیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ نے تو اس کو بنیاد بنا کے جواب دینا ہے. یہ رینیسن اسکول والے جو ہیں بچے, یہ ذرا بتائیں. ہم دونوں اقتباسات کو پڑھیں گے. پہلے ایک شاعر کے انداز بیان سے واقف ہوں گے, پھر دوسرے شاعر کے انداز بیان سے واقف ہوں گے, پھر بعد میں ان کا موازنہ لکھیں گے. تو میں وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ ہم ابھی مصنف پڑھ رہے ہیں, چونکہ نثر پارہ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں آپ نے 2 مصنفین کو پڑھ لیا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کس کا انداز بیان آسان لگا اور کیوں؟ ٹیچر مولانا شبلی نعمانی کا. شبلی نعمانی کا. چلیں ٹھیک ہے, آدھا جواب, ایک حصہ آ گیا, ایک چنک آ گیا. شبلی نعمانی کا کیوں؟ ایک مائک آن کر کے جواب دیں. الائٹ اسکول ایک مائک آن رکھیں, پھر آپ کی آواز مجھ تک آئے گی. کیونکہ انہوں نے اپنی میم ان کا انداز بیان سادہ ہے. الائٹ اسکول پہلے بتا لیں, پھر جے ٹی این میں آپ کی طرف آتی ہوں. جی الائٹ اسکول. کیونکہ ٹیچر انہوں نے اپنی بات زیادہ آسان طریقے سے بتائی تھی. ٹھیک ہے, آپ کو ان کا انداز بیان یا ان کے جو واقعات ہیں یا ان کا جو موضوع ہے عدل و انصاف کا, اس کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوئی, ایسا ہی ہے؟ جی ٹھیک ہے, شاباش. لٹل سٹارز. میم ان کا انداز بیان آسان, اور ان کے نا الفاظ جملے میں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کرنا چاہیے, اور ان کی باتوں میں نا فہم کم تھا, مطلب کہ فہم ملتا ہے ان کی باتوں سے. فہم زیادہ آسانی سے ہو سکا ہے, آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آئیے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا الفاظ, یہ تو آپ نے اس کا بھی جواب دے دیا. ٹھیک ہے, ان کے الفاظ جملوں کی ساخت اور اظہار کے انداز میں یہ فرق تھا. یہ ابھی مجھے جواب آیا. اچھا لٹل سٹارز آپ نے بتایا. جی جے ٹی این. ایکسکیوز می میم. جی
میم دونوں شاعر نے اپنے اپنے دونوں ٹاپکس مصنفین، بچے دونوں مصنفین، مصنفین نے اپنے اپنے مضمون کو وضاحت کرنے کے لیے اسلامی واقعات کا استعمال کیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، کیونکہ موضوع ایک نے ایسا عدل و تھا، انصاف. موضوع ایسا تھا، اسلامی واقعات کی سیرت تھی. ہم نے یس یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں دونوں میں، دونوں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں کے پاس ہم نے دو مصنفین کو پڑھا، ایک نے سیرت النبی میں سے عدل و انصاف کا انتخاب کیا، ایک نے حق گوئی کا. یس ٹھیک ہے، اب آپ اس کو لکھیں گی. اگر میں آپ لوگوں کی مخصوص آپ کی بات کروں، یا ابھی جیسے الائڈ والے بھی شبلی نعمانی کا کہہ رہے تھے، تو آپ اس کو لکھیں گے کہ مولانا شبلی نعمانی میں جس موضوع کا انتخاب کیا اور جس طرح سے انہوں نے جن واقعات کا چناؤ کرتے ہوئے ان کو بیان کیا ہے، تو انہوں نے ان واقعات کو سادہ جملوں میں عام فہم زبان استعمال کرتے ہوئے استعمال کیا ہے، جو ہماری عام زندگی سے لیے گئے یا روزمرہ سے لیے گئے وہ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی فہم آسان ہے، جنہیں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور ان کا اظہار بیان یا ان کا انداز تحریر اتنا آسان ہے، اتنا عام فہم ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. جبکہ دوسرا موضوع بھی ہماری زندگی سے متعلق ہے، بنیادی موضوع ہے، حق گوئی سے متعلق ہے، لیکن نسبتاً اس کو سمجھنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جملے طویل تھے، جملوں میں طوالت تھی، الفاظ زیادہ الفاظ نئے تھے، مرکبات کا استعمال زیادہ کیا گیا تھا. تو اس لیے اس طرح سے آپ نے اس کو لکھنا ہے. یہ ہمارا صرف انداز بیاں پہ بات ہوگی، ٹھیک ہے جی میم. اس کے بعد اگر ہم بات اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا ان کی مرکزی خیال کو، اور اب ہم نے کر لیا یہ آپ کا ایک چھوٹا سا اس کا موازنہ ہو جائے گا کہ آپ نے دو مصنفین کا موازناتی نوٹ کس طرح سے تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر آپ اس میں اس طرح سے بھی وضاحت کر سکتے ہیں کہ عدل و انصاف کا واقعہ جیسے اس میں آپ اس کا ریفرنس دے دیں، اس کا حوالہ دیتے ہوئے بیان کر دیں جب آپ اپنا موازنہ لکھ رہے ہوں گے. اب یہ چونکہ ہماری بنیادی طور پہ تو پڑھنے کی سرگرمیاں تھیں، حاصلات تعلم پڑھنے کے تھے، لیکن جب آپ امتحان میں آپ کو 2 نثر پارے دیے جاتے ہیں یا آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے فلاں مضمون پڑھا، اس پہ ایک موازناتی نوٹ لکھیں جو آپ نے، اگر آپ نے کسی اور مصنف کو اسی نہج میں پڑھ رکھا ہے، اسی صنف میں پڑھ رکھا ہے، تو آپ کے پاس اس انداز میں پڑھی ہوئی چیزوں کو لکھنے کی یہ سرگرمیاں ہوں گی یا لکھنے کا یہ امتحان ہوگا. ٹھیک ہے، اس صورت میں آپ نے اس پہ موازناتی نوٹ تحریر کرنا ہے، اور یہ آپ کے امتحان کا حصہ ہے. میں بار بار بتا رہی ہوں، سالانہ امتحان میں لکھنے کی سرگرمی ہوگی جس میں آپ کو کوئی موازناتی نوٹ آئے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس وقت خود سے 2 نثر پاروں کا انتخاب کریں اپنی مرضی سے. کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹیں نہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلقہ کسی کوئی 2 موضوعات لے لیجئے، اور وہاں سے آپ نے 2 نثر پاروں کا انتخاب کر کے ان کا موازنہ کرنا ہے. ہر طالب علم نے کیا کرنا ہے یا طالبہ نے کہ اپنے منتخب کردہ نثر پارے اور مصنف کے انداز بیان کے بارے میں مختصر تبصرہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی، مختصر تبصرہ لکھنا ہے، یہ ابھی کا کام ہے. اب آپ نے اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ پڑھنے کی سرگرمی کا تعلق لکھنے سے ہی ہے، الٹیمیٹلی آپ کو لکھنا ہی پڑے گا. یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ایک ورک شیٹ بنی ہوئی ہے، اس کو آپ لوگ بعد میں گھر میں کر لیجئے گا. ابھی آپ اپنے اساتذہ کے ساتھ، چونکہ آپ لوگ سارے اس وقت آن لائن بیٹھے ہوئے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے انٹرنیٹ کی سہولت، اس پہ سے آپ لوگ کوئی سے بھی 2 نثر پارے منتخب کر لیں. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، ابھی چونکہ آپ لوگ جماعت کے کمرے میں ہیں تو 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں، ایک گروہ اپنے لیے 1 نثر پارہ لے لے، ایک لے لے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس جیسے آپ کو فری وقت ملتا ہے، آج کوئی کلاس فری ہے تو اس وقت لائبریری چلے جائیں اور وہاں سے 2 کی جوڑیوں میں کتاب منتخب کریں اور اس طرح سے اس کو کر لیں. لیکن ابھی آپ کلاس کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں اور یہ والی سرگرمی کریں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کے پاس 10 منٹ ہیں. ہاں جی، آپ لوگوں نے اس پہ کام کر رہے ہیں؟ جن لوگوں کے کیمراز چل رہے ہوتے ہیں وہاں سے تو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے. اور جیسے سینٹرل فاطمہ اور سینٹرل ایگزیکٹو کڈس، JTN شاہ جہان، آپ لوگ کر رہے ہیں کام اس پہ. السعید ایجوکیشن گرلز، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کے ٹیچرز نہیں ہوتے؟ کیمرہ آف کر لیتے ہو. ٹیچر ہیں وہ، ہم ڈسکس کرتے ہیں نا تو پھر آف کر لیتے ہیں.
ऑफ ना किया करें, पता है उससे मुझे पता चलता है। अब देखें जो स्कूल सामने होते हैं वहाँ से पता चल रहा होता है, और ये देखें आपकी डिस्कशन हो रही है, आप लोगों को भी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मुसलसल मैं पिछले ये जो 10 मिनट आप लोगों को दिए उसमें फातिमा कैंपस और यहाँ पे एक और इन्हीं का था सेंट्रल का, जहाँ पे इनके एक मेल टीचर थे, वो मुसलसल अपने उनके तलबा और तालबात के साथ मुसलसल वो इंगेज हैं, उनके साथ वो काम कर रहे हैं। इस तरह से आप रखते हैं ऑन तो हमें भी थोड़ा सा वो पता चलता रहता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल फातिमा कैंपस मुसलसल ये असातिज़ा कराम जो है ये अपने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और पता चल रहा होता है। यानी हमें ये नहीं लग रहा होता कि आप लोग बस बैठे हुए, अच्छी बात है डिस्कशन करें, अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करें, लेकिन कैमरास ऑन करके करें। ये काम हो जाए तो इस पर मुझे फीडबैक दीजिएगा, और उसके बाद वर्कशीट आप लोगों ने घर से करके लानी है, ठीक है जी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह अगले अपने सलाहियत बातचीत के साथ, उसकी तैयारी करके आइए, देख लीजिएगा असलाते ताल्लुम, एक नज़र डाल लीजिएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि कल किस तरह की और किस नहज पर हम कौन सी सरगर्मियाँ करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।